بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، آج کا ہمارا ٹاپک ہے روزہ رکھنے کے فضائل، یعنی رمضان المبارک کے جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے وہ آج ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ اسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ بقرہ دوسرے سپارے میں ذکر فرمایا، اس کی تفسیر بھی کچھ آپ کے سامنے بیان کی جائے گی۔ روزہ رکھنے کے جو طبی فائدے وہ بھی بیان کیے جائیں گے۔ یاد رکھیں، اگر آج کی ویڈیو آپ نے توجہ سے دیکھی تو اللہ کریم کی ذات سے امید ہے کہ روزہ رکھنے کے وہ فضائل آپ سماعت فرمائیں گے جس سے آپ کا کبھی بھی جی نہیں چاہے گا روزہ چھوڑنے کا۔ اللہ پاک مجھ گناہ گار کو بھی اور آپ تمام دیکھنے والے دوست و احباب کو روزہ رکھنے کی ہمت، طاقت، قوت عطا فرمائے۔ اللہ پاک پورے ماہ رمضان کے روزہ رکھنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آئیے ویڈیو شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دوسرا سپارہ سورہ بقرہ ہے، اس کی آیت نمبر 183۔ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والوں، تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے اگلوں پر فرض ہوئے تھے کہ کہیں تمہیں پرہیزگاری ملے۔ اب یہاں پر اس کی تفسیر بیان کرتے علماء مفسرین ارشاد فرماتے ہیں، اس آیت میں روزوں کی فرضیت کا بیان ہے۔ شریعت میں روزہ یہ ہے کہ صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور ہم بستری سے بچا جائے۔ ناظرین محترم، روزے کی تعریف کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ یہ پھر ہم آپ کے سامنے ریپیٹ کر رہے ہیں، صبح صادق۔ صبح صادق آسان لفظوں میں یوں بھی بیان کرتے ہیں، سحری کا وقت ختم ہوتا ہے اس وقت سے لے کر غروب آفتاب، یعنی جب سورج غروب ہوتا ہے اس وقت تک روزے کی نیت سے کھانے پینے اور مباشرت ہم بستری کرنے سے بچا جائے، یہ روزے کی تعریف ہے۔ اب آئیے آگے مزید سماعت فرماتے، روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ اس آیت میں فرمایا گیا جیسے تم سے پہلے لوگوں پر فرض تھے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ روزہ بہت قدیم عبادت ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر تمام شریعتوں میں روزے فرض ہوتے چلے آئے ہیں، اگرچہ گزشتہ امتوں کے روزوں کے دن اور احکام ہم سے مختلف ہوتے تھے۔ یاد رہے کہ رمضان کے روزے 10 شعبان 2 ہجری میں فرض ہوئے تھے۔ اس بات کو بھی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں کہ رمضان کے جو روزے فرض ہوئے تھے وہ 10 شعبان المعظم اور 2 ہجری میں روزہ فرض ہوا ہے۔ روزے کا مقصد آیت کے آخر میں بتایا گیا کہ روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری کا حصول ہے۔ روزے میں چونکہ نفس پر سختی کی جاتی ہے اور کھانے پینے کی حلال چیزوں سے بھی روک دیا جاتا ہے، تو اس سے اپنی خواہشات پر قابو پانے کی مشق ہوتی ہے، جس سے ضبط نفس اور حرام سے بچنے پر قوت حاصل ہوتی ہے۔ اور یہی ضبط نفس اور خواہشات پر قابو وہ بنیادی چیز ہے جس کے ذریعے آدمی گناہوں سے رکتا ہے۔ قرآن پاک میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ۔ ترجمہ، اور وہ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور نفس کو خواہش سے روکا تو بے شک جنت ہی ٹھکانہ ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے جوانوں، تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت یعنی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے، کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے، اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے، کہ روزہ قاطع شہوت ہے۔
آگے اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ایاما معدودات فمن كان منكم مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ ترجمہ، گنتی کے چند دن ہیں تو تم میں جو کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے، اور جنہیں اس کی طاقت نہ ہو ان پر ایک مسکین کا کھانا فدیہ ہے، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر تم جانو تو روزہ رکھنا تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے۔ فرض روزے گنتی کے دن ہے، یعنی صرف رمضان کا ایک مہینہ ہے جو 29 دن کا ہوگا یا 30 دن کا، لہذا گھبرانے کی ضرورت نہیں، بلکہ یہ ذہن میں رکھو کہ جس رب عز و جل نے تمہیں 11 ماہ کھلایا پلایا، وہ اگر ایک ماہ صرف دن کے وقت کھانے پینے سے منع فرما دے اور اس فاقے میں بھی تمہارے جسم و روح، ظاہر و باطن، دنیا و آخرت کا فائدہ ہو تو ضرور اس کی اطاعت کرو۔ آگے فرمایا گیا جو تم میں کوئی بیمار ہو، حیض و نفاس والی عورت کو تو روزہ رکھنے کی اجازت ہی نہیں، وہ تو بعد میں قضا کرے گی۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد ہیں۔ اچھا، یہاں ضمناً یہ بتاتا چلوں کہ حیض کی حالت میں یا نفاس کی حالت میں نمازیں معاف ہوتی ہیں، لیکن روزے جتنے چھوٹیں گے ان روزوں کی قضا کرنی ہوگی جنہیں روزہ چھوٹنے کی اجازت ہے۔ اس کے علاوہ بھی چند افراد جنہیں روزہ چھوٹنے کی اجازت ہے۔ آیت میں بطور خاص بیمار اور مسافر کو رخصت دی گئی ہے، لیکن یہ یاد رہے کہ سفر سے مراد 3 دن کی مسافت یعنی 57.5 میل یعنی 92 کلومیٹر ہے۔ اس سے کم سفر ہے تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں۔ مریض کو بھی رخصت ہے، جبکہ اسے روزہ رکھنے سے مرض کی زیادتی یا ہلاک ہونے کا اندیشہ ہو تو یہ روزہ چھوڑ دے اور بعد میں ممنوع ایام کے علاوہ اور دنوں میں روزہ رکھ لے۔ البتہ یہ یاد رہے کہ مریض کو محض زیادہ بیماری کے یا ہلاکت کے صرف وہم کی بنا پر روزہ چھوڑنا جائز نہیں، بلکہ ضروری ہے کہ کسی دلیل یا سابقہ تجربہ یا کسی ایسے طبیب کے کہنے سے غالب گمان حاصل ہو جو طبیب ظاہری طور پر فاسق نہ ہو۔ اب روزے کی رخصت کے حوالے سے چند مسائل آپ کے سامنے بیان کیے جائیں گے۔ آپ سے گزارش ہے توجہ سے سماعت فرمائیں۔ جو فی الحال بیمار نہ ہو لیکن مسلمان ماہر طبیب یہ کہے کہ وہ روزے رکھنے سے بیمار ہو جائے گا، وہ بھی روزہ چھوڑ سکتا ہے۔ اسی طرح حاملہ یا دودھ پلانے والی عورت کو اگر روزہ رکھنے سے اپنی یا بچے کی جان کا یا اس کے بیمار ہو جانے کا اندیشہ ہو تو اس کو بھی افطار جائز ہے، یعنی روزہ چھوڑنا جائز ہے۔ جس مسافر نے طلوع فجر سے قبل سفر شروع کیا اور اس کو تو روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جس نے طلوع فجر کے بعد سفر کیا اس کو اس دن کا روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں، یعنی سحری کا وقت اگر مقیم ہونے کی حالت میں آیا تو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے۔ ہاں، سحری کا وقت جو ہے وہ یعنی کہ مسافر ہونے کی حالت میں آیا تو ایسی صورت میں روزہ چھوڑنے کی اجازت ہوگی، جبکہ وہ سفر بھی شرعی سفر ہو۔ فدیۃ طعام مسکین، ایک مسکین کا فدیہ۔ اس کی تفسیر علماء مفسرین بیان فرماتے شیخ فانی یعنی وہ بوڑھا جس کی عمر ایسی ہو گئی کہ اب روز بروز کمزور ہی ہوتا جائے گا، جب وہ روزہ رکھنے سے عاجز ہو، یعنی نہ اب رکھ سکتا ہے اور نہ آئندہ ہی اس میں اتنی طاقت آنے کی امید ہو کہ روزہ رکھ سکے، اس کے لیے جائز ہے کہ روزہ نہ رکھے اور ہر روزے کے بدلے فدیے کے طور پر نصف ساع یعنی 80 گرام کم 2 کلو گندم یا اس کا آٹا دے دے یا اس کی قیمت دے دے، اور اگر فدیہ جو سے دینا ہو تو گندم سے دگنا دینا ہوگا۔ یہ بھی یاد رہے کہ اگر فدیہ دینے کے بعد روزہ رکھنے کی قوت آ گئی تو روزہ رکھنا لازم ہو جائے گا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی قابل غور ہے، اگر کوئی شیخ فانی غریب و نادار ہو اور فدیہ دینے کی قدرت بھی نہ رکھتا ہو تو وہ اللہ عز و جل سے استغفار کرتا رہے، یعنی اللہ سے معافی مانگتا رہے۔
فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو اپنی طرف سے نیکی زیادہ کرے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے۔ فدیے کی مقدار تو مخصوص ہے، لیکن کوئی زیادہ دینا چاہے تو بخوشی دے سکتا ہے، جتنا زیادہ دے گا اتنا ہی ثواب بڑھتا جائے گا۔ جیسے بعض صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نماز کے خشوع و خضوع میں فرق پڑنے پر پورا باغ صدقہ کر دیا۔ یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رہے کہ مسافر و مریض کو روزہ نہ رکھنے کی اگرچہ اجازت ہے، لیکن زیادہ بہتر و افضل روزہ رکھنا ہی ہے، جیسا کہ آیت کے آخر میں فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور تمہارا روزہ رکھنا تمہارے لیے بہتر ہے۔ روزے کے طبی فوائد سماعت فرمائے، روزہ رکھنے سے معدے کی تکلیف اور اس کی بیماریاں ٹھیک ہو جاتی ہیں اور نظام ہضم بہتر ہو جاتا ہے۔ روزہ شوگر لیول، کولیسٹرول اور بلڈ پریشر میں اعتدال لاتا ہے اور اس کی وجہ سے دل کا دورہ پڑنے کا خطرہ نہیں رہتا۔ روزے کے دوران خون کی مقدار میں کمی ہو جاتی ہے اور اس کی وجہ سے دل کو انتہائی فائدہ مند آرام پہنچتا ہے۔ روزے سے جسمانی کھنچاؤ، ذہنی تناؤ، ڈپریشن اور نفسیاتی امراض کا خاتمہ ہوتا ہے۔ روزہ رکھنے سے موٹاپے میں کمی واقع ہوتی ہے اور اضافی چربی ختم ہو جاتی ہے۔ روزہ رکھنے سے بے اولاد خواتین کے ہاں اولاد ہونے کے امکانات کئی گنا بڑھ جاتے ہیں۔ روزے کی برکت سے شفا ملی۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ابھی چند سال ہوئے ماہ رجب میں حضرت والد ماجد قدسہ سرہ نورانی خواب میں تشریف لائے اور مجھ سے فرمایا اب کی رمضان میں مرض شدید ہوگا، روزہ نہ چھوڑنا۔ ویسا ہی ہوا اور چند طبیب وغیرہ نے کہا، مگر میں نے بحمد اللہ تعالی روزہ نہ چھوڑا اور اسی کی برکت سے بفضلہ تعالی شفا ملی۔ کہ حدیث میں ارشاد ہوا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ ناظرین کرام، ہم سب کو غور کرنا چاہیے۔ بعض لوگ ایسے ہیں معمولی سی گرمی کی وجہ سے یا ذرا سی بیماری ہوئی، سر میں درد ہوا، ذرا سا جسم میں درد ہوا، روزہ چھوڑ دیتے، یا تھوڑا سا مشقت کا کام ہو یا بندے کو جو ہے کسی جگہ جانا ہو تو تھوڑی سی دھوپ گرمی کی تکلیف کی وجہ سے روزہ چھوڑ دیتے۔ ایسا ہرگز نہ کریں۔ خوش نصیب ہیں، اللہ نے رمضان کا مہینہ دیکھنا نصیب فرمایا، نصیب والوں کو رمضان کا مہینہ ملتا ہے۔ اور حدیث پاک میں تو آیا صوموا تصحوا، روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے۔ اب یہ تو میں تھوڑی بیان کر رہا ہوں، یہ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ میں تو قاصد ہوں، میں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو آگے فارورڈ کر رہا ہوں۔ تو لہذا جب ہمارے آقا علیہ السلام نے فرما دیا روزہ رکھو تندرست ہو جاؤ گے، اس حدیث پاک کو اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں۔ ذرا سی تکلیف، گرمی یا ذرا سی بیماری کی وجہ سے ہرگز روزہ نہ چھوڑیں۔ اللہ پاک آپ کو بھی اور مجھے بھی رمضان کے پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مجھے اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ آپ سے گزارش ہے ابھی تک اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔